السلام مسٹر علیکم۔ عاصم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں انشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم اللہ یاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں میرے بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ وہ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا، آپ سنائیں۔ کہاں سے کال فرمایا آپ نے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا ہاں جی، احسان۔ کرم ہے، شکر ہے۔ میں اسلام آباد سے، اسلام پاکستان آباد اسلام سے؟ آباد سے۔ پہلے بھی کالر اسلام آباد کے تھے، آپ بھی اسلام آباد کے؟ جی، مزہ ہے، حکم کریں بھائی صاحب۔ جی آج بس آپ نے پاکستان کا دن رکھا ہے نا، آج سارے پاکستان کے بالکل کالر بھی بالکل، ہوں۔ ہمیں پاکستان سے اور پاکستان کے لوگوں سے بہت محبت ہے، اللہ آپ کو عزت دے۔ بس آپ کے پروگرام وغیرہ تو سنتے رہتے ہیں ہم، کافی سر، دفعہ آپ اللہ کے پروگرام بھی دیکھے ہیں، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ اور ایز اے سنی میں، کیونکہ مکتب اہل سنت سے میرا تعلق ہے، جی تو ایز اے سنی میں آپ کی اسپیچ کو بڑا لائک بھی کرتا ہوں۔ بس میرا آپ سے ایک گلہ ہے صرف کہ آپ جو تکفیر کرتے ہیں صحابہ کرام کی، یہ آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ تنقید نہیں کرنی چاہیے، تنقید کہہ رہے ہیں؟ تکفیر تکفیر، دیکھیں وہ تکفیر جی کافر جی جو کہتے ہیں۔ گناہ اللہ نے کہہ دیا نا قرآن مجید میں کہ یہ کفر ہے، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر وہ تو سب کے لیے نا، وہ تو سب، اس طرح تو نہیں کہ اگر صحابہ نے انجام دیے تو پھر ان کا نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے احترامی، بے حرمتی، جو ان کو بے حرمتی کرے، اب وہ صحابی بھی ہو نا تو پھر تو کفر تو ہوتا ہے نا۔ جی جی، اچھا سر، میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ اب جہاں پہ پاکستانی جو موسٹلی اہل تشیع ہیں، تو وہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، جی جبکہ آپ کا میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا، آپ کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور اپنی بیٹی ہیں، جبکہ یہاں پاکستانی اہل تشیع کہتے ہیں کہ نبی کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں، اپنی بیٹی صرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، جی باقی جو 3 ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نہیں ہے، وہ حضرت خدیجہ کے بھائی کی بیٹیاں تھیں، انہوں نے پالی۔ تو کیا یہ بات یہ جو درست ہے؟ آپ کے پاکستانی عوام جو کہتا ہے نا، اور پاکستان میں جو عالم نما اور ذاکر نما لوگ یہ کہتے ہیں، دیکھیں یہ کوئی اہل بیت علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بیٹی تھی، اچھا، باقیہ بیٹیاں نہیں تھی، یہ کوئی حدیث روایت نہیں ہے، اور یہ شیعہ محققین، شیعہ بڑے علماء کا قول بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا بھی قول نہیں ہے، یہ عوام میں مشہور ہو گئی ہے، اور جو عالم نما جو حال ہیں، جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں لیکن وہ تحقیق وغیرہ نہیں کرتے، ان کے ہاں یہ مشہور ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں فراوان موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، یہ فراوان موجود ہے۔ تو ہم شیعہ ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام، دیکھیں جب اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی حدیث نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث موجود ہے کہ ان کی 4 بیٹیاں موجود ہیں، اور ہم شیعہ جو ہیں کس کے تابع ہیں؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے تابع ہیں، اور شیعہ جو محققین ہیں ان کا بھی یہ نظریہ نہیں ہے، شیعہ جو بڑے علماء ہیں، علامہ مجلسی ہیں، کلینی ہیں، صدوق ہیں، ان کا بھی یہ قول نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سے زیادہ بیٹی نہیں ہے، ان کا بھی عقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر لازمی بات ہے، دیکھیں میرا اس مسئلے میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے کہ ان کی ایک بیٹی ہو یا 4 بیٹی ہو، مجھے کوئی پیسہ نہیں دیتا یہاں پر، بلکہ میرا فائدہ اس میں ہوگا، میری پاپولیرٹی اس طرح بڑھے گی کہ میں شیعوں کی بات مان لوں، جو عام لوگ جو کہتا ہے نا کہ ایک ہی بیٹی ہے دوسرے بیٹیاں نہیں ہیں، اگر یہ کہہ دوں تو مجھے کوئی مجھ سے ناراض نہیں ہوگا، لوگ میں واہ واہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، واہ واہ کریں گے، لیکن یہ حدیث میں نہیں ہے بھائیو، یہ اہل بیت علیہ السلام کے فرمان میں نہیں۔ یہ جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ پوری طرح شیعہ بن جائیں، اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو مان لیں۔ جب ان اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اور وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب سے دنیا میں آپ آئے۔ بتا سکتے ہیں کون سی حدیث میں موجود ہے؟ یہ بہت سارے احادیث میں موجود ہیں، آپ کلپ تلاش کریں میری، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے نا، میں نے احادیث پہلے دکھا دی۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اچھا، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر ہیں جو، اور حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان ہیں، تو انہوں نے خلافت غصب کر لی، لیکن آپ کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، ان کے مسلمان میں مجھے شک ہے، تو آپ چیلنج بھی کرتے رہتے ہیں سنی علماء کو کہ آئیں اور مجھ سے چیلنج کریں، ان کا اسلام ثابت کریں،
تو تو ان دیکھیں کا اسلام تو بدعتی حضرت ابوبکر کا تو مجھے دیکھیں قرآن سے ثابت ہے نا اسلام ان کا حضرت کہاں سے ابوبکر کا، ثابت ہے؟ تو وہ آپ نے کیسے مولوی انکار کو کر بلایا نا، سکتے ہیں؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے کہ ابو بکر مسلمان تھا، ٹھیک ہے نا، قرآن کی آیت موجود ہے کہ وہ وہ مسلمان دیکھیں نا نہیں تھے، سورہ 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 حجرات، توبہ کی آیت نمبر 40 میں اس میں جب وہ کیا غار بولا؟ میں تھے، وہ غار میں شیعہ تھے، کی تفسیر میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ہاں کہ تو وہ غار میں ہونا، حضرت ابوبکر غار میں منافق غار میں نہیں آ سکتا؟ نہیں، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایسے تھے کہ وہ اپنے ساتھ ایک منافق کو لے کے پھر رہے ہیں، بھائی ایک منافق آپ کو سفر میں، منافق کے ساتھ آپ سفر میں نکل جائیں، یہ سفر میں نکل جائیں، وہ لیکن جب ایک جنگوں میں منافق کو جاتے اور تھے ایک منافق کافر کو ساتھ تو آتے تھے، منافق بہت مسجد میں آتے تھے، کفار آپ آتے تھے، ان کے کہتے ہیں ساتھ بیٹھتے منافق تھے۔ تو ٹھیک ہے، دیکھو بھائی، لیکن دیکھو آپ کہتے ہیں کہ کافر ہیں۔ دیکھیں میرے عزیز، یہ کوئی دیکھیں کسی آپ کہتے ہیں نا قرآن میں لکھا ہے کہ وہ مسلمان تھے، کہاں لکھا؟ قرآن میں یہ تھا کہ جی، ابو بکر غار میں تھا، غار میں تھا، اگر وہ آپ مسلمان تھا، مانتے ہیں دیکھیں غار میں تھے، اگر وہ مسلمان تھا، قرآن میں یہ لکھا ہے، تو ابو بکر پہ سکینہ کیوں نازل نہیں ہوئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی نصرت کیوں نہیں کی؟ اذ اخرجہ مسلمان الذین، تھے یا منافق تھے؟ دیکھیں مسلمان تھے، دیکھیں منافق جو ہوتا ہے نا، منافق ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے، حقیقت میں کافر ہوتا ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یعلم ان المنافقین لکاذبون۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان کو منافق جو ہے، یا منافق کافر مانتے ہیں؟ دیکھیں تین کیٹیگوری ہیں، ایک مسلمان ہے، ایک منافق ہے، ایک کافر ہے۔ منافق در حقیقت کافر ہے، لیکن اس میں اور کافر میں فرق یہ ہے کہ وہ کافر علن کہتا ہے میں کافر ہوں، منافق کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، دل میں اپنے کفر کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ابو بکر، دیکھیں اب صرف سورہ آیہ غار میں اگر بات کریں تو اس سے میرے مناظرات بہت ہوئے ہیں، اس میں دیکھیں اگر یہ مسلمان تھا تو اللہ شہادت کیوں نہیں دے رہا کہ مسلمان ہے، یہ متقی ہے، یا مدح کے الفاظ کو، تعریف کے الفاظ، ستائش کے الفاظ تو بہت ہیں، یہ صالحین میں سے، یہ جنتی کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے اس پہ سکینہ نازل نہیں کیا، میں نے اس کی نصرت نہیں کیا، یہ آیات بھی مذمت کے لیے نازل ہوئے، تعریف کے لیے تو اللہ نازل نہیں ہوئے سورہ توبہ میں، ٹھیک ہے نا، وہ تو سب کو پتہ ہے۔ تو لیکن دیکھیں ابو بکر، آپ کافر مانتے ہیں ان کو یا منافق مانتے ہیں؟ تو آپ نے مولوی کو لے کے آئے نا، میرا یہ سوال ہے۔ تو کافر اور منافق میں نے بتایا کہ فرق صرف مولوی کس چیز کا ہے، بات ہی نہیں کر رہا میں، آپ سے میں نے کیا بتایا، بات کر رہا ہوں کہ آپ کافر اور منافق کا میں نے کیا فرق بتایا، ابھی اس کو آپ دہرا دیں مجھے، میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ منافق، ابھی ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں بھائی کہ کافر کے دو قسم ہیں، ایک کافر وہ ہے کہ علن کہتا ہے میں کافر ہوں، وہ اسلام کا تظاہر نہیں کرتا، اعلان کہتا سن لو نا، پھر کہہ دو نا، پھر چپ ہو جاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنے کفر کو چھپا دیتا ہے، کافر کہتا ہے میں مسلمان ہوں، باطن میں کافر ہوتا ہے، تو یہ دونوں کافر ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ کہ آپ ان کو کافر مانتے ہیں، منافق مانتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اب دیکھیں نا، اگر آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کے ہاں جو احمدی لوگ ہیں، احمدی قادیانی، آپ ان کو مسلمان مانتے ہیں، کافر مانتے ہیں؟ وہ تو کافر ہیں، ظاہر سی بات ہے کافر ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سب کچھ پڑھتے ہیں، شہادتین پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ سب کچھ پڑھتے ہیں، اذان پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ ختم بات۔ دیکھیں ایسا کافر ہو سکتا ہے دنیا میں کہ شہادتین بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے، قرآن بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، داڑھی بھی رکھے، سارا دن تسبیح ہاتھ میں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، اس کے باوجود کافر ہو نا، اس کے باوجود کافر ہو، ٹھیک ہے نا، ایسے کافر تو ہوتا ہے نا۔ کبھی یہ تو نہیں بولا نا کہ میں نبی ہوں، دیکھیں یہ کفر یہ نہیں ہوتا، کبھی دعویٰ نہیں کیا نا میں نبی ہوں۔ کفر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی نبوت کا ادعا کرے۔ آپ مجھے قادیانیوں کی مثال دے رہے ہیں، آپ سن لو نا بھائی آپ کی بات نہایت جاہلانہ ہے، نہایت ہی جاہلانہ ہے، نہایت ہی جاہلانہ آپ کی بات۔ دیکھیں کفر کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف اگر کوئی شخص نبوت کا ادعا کرے تو صرف کافر بنتا ہے، نبوت کے ادعا نہ کرے تو کافر نہیں بنتا۔ او بھائی نبوت کا ادعا کیے بغیر بھی بہت سارے طریقے آپ کافر بن سکتے ہیں۔ آپ نبوت کا ادعا نہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں، آپ چاہے جتنا کلمہ پڑھیں آپ کافر ہیں، مسلمان کہیں گے نا۔ آپ نبوت کا ادعا نہ کریں، آپ دین میں بدعت نہیں پتا تھی، دین میں بدعت داخل کریں، آپ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مولا علی کو یہ نہیں پتا تھا کہ منافق، تو انہوں نے کیا کیا؟ تلوار اٹھا دیتے، یہی کہنا ہے آپ کا؟ تو اٹھائی کیوں نہیں؟
تلوار اس دیکھیں وہ یہ جواب ہم نے بہت دیا ہے ان کے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چلیں ہماری کتابوں سے نہیں, بہت دفعہ آپ کی کتابوں سے میں نے یہ جواب دیا, ایک دفعہ پھر جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے نا بھائی, تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ ہماری کتابوں میں تو بہت واضح ہے, خطبے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, وصایا ہیں کہ آپ نے میرے بعد کیا کرنا. آپ کی کتابوں سے جواب دے دیتے ہیں. یہ کتاب ہے مسلم بھائی, اچھی طرح اس کو یاد کرو. مسلم, صحیح مسلم, چاپ دار الفکر, مسلم پڑھی ہوئی نہیں چاپ دار الفکر سنہ 1432 میں چھپی ہے. یہاں پہ یہ حدیث ہے 1847 حدیث ہے. 1800 کون سی ہے؟ 47. 1847 کتاب الامارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای, میرے بعد ایسے آپ کے امام آئیں گے جو میری ہدایت پہ نہیں ہیں. ولا یستنون بسنتی, میرے سنت پہ بھی نہیں ہے. ایسے امام آئیں گے جو نہ میری ہدایت پہ ہیں نہ میری سنت پہ ہیں. ایسے لوگ فاسق فاجر ہیں نا, اور جو ہدایت پہ نہیں سنت پہ نہیں ہے وہ صالح. وہ بات ٹھیک ہے, میں آپ کی تصدیق کر رہا ہوں. صحیح. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ, پھر آپ سے ابھی ختم نہیں ہوا نا بھائی, سن لو نا بھائی. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ. ان اماموں میں ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ ظاہر میں تو انسان ہوں گے لیکن ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی. شیطان کی روح انسان کی صورت میں ظاہر ہو گیا. اب اس سے بدتر تفسیق, تضلیل اور تکفیر ہو سکتا ہے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ میرے بعد جو عمراء خلفاء آئیں گے. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. آپ سن لو بھائی, آپ حدیث ختم ہونے تو پھر سوال کر لینا, ٹھیک ہے نا بھائی. کچھ حوصلہ, اللہم اوصلہ, ٹھیک ہے نا, حوصلہ چاہے صبر, ان اللہ مع الصابرین, ٹھیک ہے نا. فقلت کیف اصنع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذ ادرکت ذلک. حذیفہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ زمانہ پالوں کہ ایسے ایسے لوگ خلیفہ تو میں کیا کروں؟ فرمائے تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. فرمایا کہ وہی شیطان جو خلیفہ بنا اس کی بات سنو, اس کی اطاعت کرو. وہ تجھے مارتا بھی ہے, ناجائز مارتا ہے, وہ تیرے حق تیرے مال پہ قبضہ بھی کرتا ہے, پھر بھی اس کی بات ماننا ہے, تم نے اطاعت کرنی ہے. تو بھائی جب تم نے خود ربانی کتابوں میں روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفاء شیاطین آئیں گے لیکن ان کی طاعت واجب ہے, چاہے وہ آپ کا مال لے لے, آپ کو مارے بھی, آپ نے تو طاعت کرنا ہے. تلوار اٹھانا تو دور کی حرام ہے, تو دور کی بات ہے, آپ نے ان کی طاعت نہیں چھوڑنی ہے. تو آپ پر کیسے سوال کر سکتے ہو کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ بھائی جب یہ حرام تھا ان کے لیے. حسین نے کیوں تلوار اٹھائی یزید کے خلاف؟ تلوار نہیں اٹھائی, کیوں تلوار اٹھائی؟ تو تلوار نہیں اٹھائی نا. تو یہ غلط مشہور کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے تھے نا, اسی لیے کہ وہاں کے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغامات بھیجے کہ مسلمان جو ہیں کوفے کے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. وہ گئے, وہ تو پھر ان کو دھوکے سے کربلا میں ان کو روک لیا گیا, وہ تو ہوا. لیکن امام حسین کس لیے نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے کبھی لوگوں کو دعوت نہیں دی کہ آ جاؤ مجھے ساتھ دے دو, میں یزید کے خلاف انقلاب کرنا چاہتا ہوں. امام حسین علیہ السلام مدینے میں قتل ہو جاتے. تو مسلم بن عقیل کو بھیجا تو تھا. بھائی سن لو نا پلیز, تم سن لو, تمہیں پتہ ہی جب کچھ نہیں ہے تمہیں کچھ جھوٹی باتیں تمہارے ذہن میں ہے نا. یہی جھوٹی بات کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. میں سر آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوال کرتے ہو تو جواب سن لو نا. خود سوال کرتا ہے, خود جواب دیتا ہے, پھر آگے سے مزید سوال. بھائی سن لو, پہلی بات یہ ہے بھائی صاحب سن لو نا پلیز, میری جواب سن لو, مجھے بھی بات کرنے دو نا. سوال کرنے میں 30 سیکنڈ لگتے ہیں, جواب دینے میں کچھ زیادہ تفصیل لگتی ہے, زیادہ تفصیل لگتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے دیکھیں, جب آپ کے اپنے کتاب میں موجود ہے کہ خلیفہ قاتل بھی ہو, جتنا برا بھی ہو, اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے, تو پھر آپ کے مذہب میں تو یہ کبھی بنتی نہیں ہے نا کہ آپ ہم پہ اعتراض کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف کیوں تلوار نہیں اٹھایا. تو یہ سوال ہمیشہ کے لیے دفن ہے, کبھی اس سوال کو نہیں اٹھانا. جب آپ کے علماء نے آپ لوگوں میں یہی مشہور کر دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں اٹھایا, حالانکہ یہ ان کے اپنے عقیدے کے خلاف ہے, کیونکہ ان کے پاس جماعت عمریہ کے اعلام علماء کے پاس شیعہ کے دلیل کا جواب نہیں ہے. ابو بکر عمر کی خلافت کو وہ کسی حدیث قرآن آیا سے ثابت نہیں کر سکتے. ان کے پاس واحد طریقہ بچتا ہے یہی کہ علی علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا. اور بھائی جب آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ خلیفہ ناجائز بھی ہو اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتے,
تو پھر آپ کا یہ استدلال کرنا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، اس سے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت صحیح نہیں ہوتی، شرعی نہیں بنتی، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ اب اس کے خلاف ایک شبہ ہے، شبہ یہ ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے تلوار اٹھایا یزید کے خلاف؟ یہ آپ لوگوں کے علماء ہیں، یہ ان کی ایکسپلینیشن، ان کا تجزیہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا یزید کے خلاف۔ یہ غلط تجزیہ ہے، ایک باطل تجزیہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام 20 سال معاویہ کے دور حکومت میں تھے، معاویہ ممبروں سے امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دیتے تھے، اہل بیت علیہ السلام کو گالی دیا جاتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے قیام نہیں کیا اور نہ کبھی لوگوں کو دعوت دی قیام کرنے کی۔ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں قیام مخصوص ہے قائم کے لیے، امام حجت امام منتقم علیہ السلام کے لیے۔ امام جب یزید خلیفہ بنایا تو امام حسین علیہ السلام مدینہ ہی میں شہید ہو جاتے، وہ مدینے سے خائفا یترقب، سب روایات میں موجود ہے کہ وہ خوف کی حالت میں مدینے سے نکل گئے، مکہ چلے گئے، مکے میں شہید ہو جاتے۔ مکے میں انہوں نے کسی کو دعوت نہیں دی کہ تم آ کے میں نے یزید کے خلاف میں نے جنگ لڑنا ہے، تم میری ساتھ دے دو۔ وہ مکے میں بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں دنیا میں جہاں چلا جاؤں بنی امیہ مجھے قتل کر دیں گے، یزید مجھے قتل کر دے گا، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں مجھے قتل کیا جائے گا۔ تو اس وقت کوفے کے لوگوں نے ان کو دعوت دی کہ آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ ہمارے پاس، آ جاؤ ہمارے پاس۔ دیکھیں مذہب اہل بیت علیہ السلام میں اس طرح نہیں ہے کہ جائر خلیفہ کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ مذہب حقہ میں یہ ہے کہ اگر لوگوں کی ایک بڑی اکثریت آپ کے ساتھ دے دیں، لوگوں کی ایک بڑی تعداد آپ کی سپورٹ کریں تو امام وقت قیام کر سکتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے خلاف اگر قیام نہیں کیا، مذہب حقہ میں اس لیے نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کے خلاف قیام کرنا حرام تھا۔ مذہب شیعہ میں یہ ہے کہ کیونکہ ان کے پاس انصار نہیں تھے، یاور نہیں تھے، تو انہوں نے قیام نہیں کیا۔ اصل ایکسپلینیشن یہ ہے۔ تو اب جب وہ کوفے میں آئے ہیں، مکے میں تھے، تو اتنے لیٹر آ گئے کوفے والوں سے، اتنے میسیجز آ گئے کہ ان پہ حجت تمام ہو گئی، اتنے لوگ انہوں نے نصرت کا وعدہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بات کہ جو تم لوگوں نے بنا دیا کہ امام وقت کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، یہ آپ لوگوں کا عقیدہ ہے، یہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام معصوم علیہ السلام کے پاس یاور انصار ہوں تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ جیسے کہ قتل عثمان کے بعد لوگوں نے بیعت کی امیر المومنین علیہ السلام نے، امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اتنے یاور انصار تھے۔ اب امام حسین علیہ السلام مکے میں لوگوں کے ایک بڑی تعداد وعدے دے رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، آپ آ جائیں۔ تو اگر امام حسین علیہ السلام کوفے نہ چلے جاتے تو وہ مکے میں شہید ہو جاتے، مکے ہی میں شہید ہو جاتے۔ ان کے پاس دنیا میں کہیں جانے کا راستہ نہیں، اور اس کے علاوہ تاریخ بھی ان کو مذمت کر دیتی کہ آپ کوفہ اگر پہنچ جاتے، آپ وہاں پہ حکومت بنا لیتے۔ یزید کو شکست دینا آسان سی بات تھی، یزید کو شکست ہو جاتا ہے یزید کو، اور آپ پورے عالم اسلام کے امام اور خلیفہ بن جاتے۔ امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتہ تھا کہ میں کوفہ پہنچوں گا ہی نہیں، میں راستے میں ہی شہید ہو جاؤں گا۔ انہوں نے خود کوفے مکے سے نکلتے وقت ان کا خطبہ موجود ہے، خط الموت علی ولد آدم مخط القلادة علی جید الفتاہ، کہ انہوں نے فرمایا کہ موت انسان کے لیے ایک زینت ہے، جس طرح ایک خوبصورت لڑکی کے لیے گردن میں ایک نیکلس اس کی خوبصورتی کا ایک سامان ہے، اور میرے لیے اللہ تعالیٰ نے شہادت مقرر کیا، میں کوفہ سے پہلے کربلا کے سرزمین میں، نینوا کے سرزمین میں شہید ہونے جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ آئے شہادت چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے۔ تو امام حسین علیہ السلام شہادت کے لیے جا رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کو حکومت نہیں ملے گی اور کوفے والے ان سے وفا نہیں کریں گے، اور وہ جب وہاں پہ پہنچے ہیں، کربلا میں پہنچے ہیں، انہوں نے بہت کوشش کی ہے جنگ نہ ہو، انہوں نے طلب کی ہے مخالفین سے کہ مجھے جانے دو، میں جاؤں گا کسی بارڈر پہ رہوں گا، ایک عام مسلمان کی طرح، ایک عام شہری کی طرح ادھر جا کے رہوں گا۔ کہ سامنے والوں نے ان کی کسی بات کو نہیں مانا، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ابن مرجانہ جو آپ کے متعلق فیصلہ سنا دے گا اس پہ آپ تسلیم ہو جائیں، سر تسلیم خم کر دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ابن مرجانہ آپ کو جانے دے گا، نہیں، جو فیصلہ سنائے گا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتا تھا کہ مسلم ابن عقیل کو ان لوگوں نے خود کچھ دن پہلے اسی طرح وعدہ کر کے امان دے کر پھر ان کو ذلیل کر کے شہید کیا تھا ان لوگوں نے، تو یہ بھی اسی طرح مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام ذلت نہیں چاہتے تھے، انہوں نے شہادت قبول کیا۔ تو یہ یہاں پہ دو مختلف، یہاں پہ دیکھیں واقع کربلا کے انٹرپریٹیشن ہے، دو مختلف اس کے تحلیل اور تجزیہ ہے۔ ایک تجزیہ ہے جھوٹا تجزیہ جو جماعت عمریہ کے علماء پیش کرتے ہیں،
اور شیعہ مولویوں نے انہی سے سنا ہے. اور انقلابی جو دجالی شیعہ علماء ایران کے لائن پہ چلتے ہیں وہ انہوں نے بھی اسی کو اپنایا ہوا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کیا ہے. یہ بالکل غلط ہے. امام حسین علیہ السلام جینا چاہتے تھے. ان کا سیرہ بالکل امیر المومنین صاحب کا سیرہ ہے. امام حسن علیہ السلام کا سیرہ ہے. امام زین العابدین علیہ السلام کا سیرہ ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کا سیرہ ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا سیرہ ہے. امام امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر، امام صادق علیہ السلام کو وقت کے خلفاء ذلت پہ مجبور نہیں کرتے تھے کہ ذلت پہ مجبور کریں. ٹھیک ہے نا. امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید تھا جو ان کو ہر قیمت میں شہید کرنا چاہتا تھا. وہ اگر یزید کی ہر بات مان لیتے، بیعت بھی کر لیتے، پھر بھی ان کو شہید کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو امام حسین علیہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے فیصلہ جو ہم فیصلہ بھی نہیں بتا رہے ابھی، کہتے ہیں جو فیصلہ ہم کریں گے اس کو ماننا ہے. آپ نے سارے ہتھیار رکھ کے ادھر آ جاؤ، اور پھر ادھر جا کے ان کو ان کے بچوں کے سامنے شہید کرنا ذلت کے ساتھ. ان کا مقدر تھا وہی جو مسلم ابن عقیل کا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام اس طرح. ٹھیک ہے نا. ایک انٹرپریٹیشن ہے جو جماعت عمریہ کا ہے کہ ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، عثمان کی خلافت صحیح، معاویہ کی خلافت میں بھی کوئی ظلم نہیں ہے. ہاں یزید اس کی خلافت میں گڑبڑ ہے، تو اس لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. بالکل غلط ہے یہ بات. یزید کی خلافت ابو بکر کی خلافت میں فرق ہی نہیں ہے. فرق ہی نہیں ہے. یزید اور ابو بکر ایک ہی ہیں. یزید کی خلافت اور بلکہ وہ بدتر ہے. عمر کی خلافت میں فرق ہی نہیں ہے. کردار عمر کا، کردار یزید کا، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہی نہیں. جتنا وہ غیر مشروع، یہ بھی غیر مشروع ہے. جتنا یزید حرام بجا لایا، عمر اس سے زیادہ بجا لایا ہے. عمر اس سے کئی زیادہ بجا. فرق یہ ہے کہ عمر بیوقوف نہیں تھا، عمر چالاک تھا، سیاست آتا تھا، یزید کو نہیں آتا تھا. فرق صرف یہ تھا. اور یزید نے انتقام لینا تھا بدر کا. عمر نے کسی چیز کا انتقام نہیں لینا تھا اہل بیت علیہ السلام سے. عمر ابو بکر کی یہ سیاست تھی کہ اگر علی علیہ السلام ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھاتے تو وہ اپنے کام میں لگے. ہماری سیاست ہے جب کام ہی نہیں لے رہے ہم ان کو کیوں قتل کریں. ٹھیک ہے نا. ان کی یہ سیاست تھی. یزید کا یہ سیاست نہیں تھا. یزید کا یہ ارادہ تھا کہ میرے جو چچا قتل ہو گئے، میرے جو ماموں قتل، میرے نانا جو قتل ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خاندان کو ذلیل کیا ہے بدر میں، احد میں نے اس کا بدلہ اس کے خاندان سے لینا. اس کے ذہن میں اور ارادے تھے. اور قتل ہونے کے بعد اس نے یہی تو کہا تھا نا، لیت اشیاخی ببدر قد شہیدوا، کاش میرے نانا زندہ ہوتے، میرے ماموں زندہ ہوتے، میرے چچا زندہ ہوتے جو بدر میں مرے تھے، کہ آج میں نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے لیا اپنے خون کا. اس کا اور ارادہ تھا. تو یہ ہے میرے بھائی. تھینک یو سر. آپ کا وقت ختم ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. اوکے میرے بھائی.